अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे बक़िया जितनी भी ट्रांसमिशंस हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और हमारे वो नाज़रीन जो हिंदुस्तान गुजरात में हैं उनके लिए कुछ ही दिन से हमारे वहाँ पर भी नशरियात हुसैनी केबल हुसैनी चैनल के तवस्सुत से भावनगर में भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की हमेशा से कोशिश है कि अपने इस नूरे करबला को दुनिया के तमाम हिस्सों तक पहुँचा सके ताकि मोमिनीन इस नूरे बाबरकत से करबला की इन फ़िज़ाओं से इस्तिफ़ादा कर सके। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से है और बिलखुसूस कोशिश ये की जा रही है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मरबूत जितनी भी मौज़ूआत हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। और इसी गुफ्तगू में से एक ख़ुद मौज़ूए ग़ैबत है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करते हैं कि ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर कुछ गुफ्तगू का सिलसिला हम रख सकें। ग़ैबत अगर आप कुरान को उठा के देखेंगे या तारीख़ के औराक़ को उठा के देखेंगे तो ग़ैबत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे जैसे लोग जिस तरीके से मज़हब शिया के बारे में बड़े अजीब निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि शायद ये जो ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ये लोग कायल है, गोया ये कोई बहुत ही मुश्किल काम होगा। लेकिन कुरान और हदीस में ये सब चीज़ें जो है वो वाज़ेह है कि ग़ैबत जो है वो अव्वलन तो ग़ैबत की अहमियत में सबसे पहले सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब मोमिनीन के सिफ़ात वहाँ पे ज़िक्र करते हैं तो फरमाते हैं कि वयुमिनूना बिलग़ैब, मोमिनीन की एक सिफ़त ये है कि ये ग़ैब पर ईमान रखते हैं। ये ग़ैब पर ईमान रखने वाले अलबत्ता तफ़ासिर शिया में अगर इसी आयत की ही आप तफसीर को मुलाहिज़ा कीजिए तो वहाँ पर इसी युमिनून बिलग़ैब की तफसीर में इमाम अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं कि इससे मुराद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत है। यानी जो लोग ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में बिलखुसूस ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में जो लोग ईमान रखेंगे वो दर हकीकत मोमिन है। बहरहाल आज कोशिश करते हैं कि इसी ग़ैबत की गुफ्तगू से गुफ्तगू की जा सके। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आली जनाब मौलाना सैयद इरफ़ान हैदर साहब से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से है इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। मौला आपको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का ये मौका फ़राहम फरमाया। जज़ाकुमुल्लाह। हम भी आपके ममनून मुतशक्किर हैं कि आपने हमें मौका इनायत फरमाया। सलामत रहे। किबला मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर पहले सवाल की तरफ जाऊंगा। और आज अभी 2 मिनट पहले ही हम गुफ्तगू कर रहे थे ग़ैबत के उन्वान से, तो ग़ैबत के उन्वान से पहला सवाल मेरा आपकी खिदमत में ये है कि ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा बयान फरमाएँ, इस पर अगर गुफ्तगू की जाए। जी जज़ाकुमुल्लाह। बेहतरीन सवाल है कि ग़ैबत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के फ़लासिफ़े यानी फ़लसफ़े औजा असबाब ग़ैबत इमाम ज़मान, ये सवाल अभी ताज़ा नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। लेकिन इस पर कुछ बोलने से पहले 1-2 बातें कहना बहुत ही ज़रूरी और मुनासिब है। वो ये कि इसका फ़लसफ़ा जो है वो पूरी तरह से कोई भी बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि इसका फ़लसफ़ा, इसके औजा, इसके असबाब हमारे लिए मुनकशिफ नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ असबाब जो रिवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मिलते हैं वो काबिल बयान भी हैं और काबिल मुतालिआ भी रहे हैं। जैसे कि कुछ इस तरह से बयान किया जाता है
मसलन आजमाइश है, सबसे पहला वजह, सबसे पहला सबब, सबसे पहला फ़लसफ़ा ग़ैबत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के सिलसिले में जो बताते हैं वो आजमाइश है। दरहाली के इंसान का हर लम्हा आजमाइश से खाली नहीं है, आजमाइश से बरी नहीं है। जैसे कि कुरान मजीद में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हर इंसान का लम्हा लम्हा खल्क, जो अल्लाह ने मौत और हयात को किया है, अल्लाह ने जो मौत और हयात को खल्क किया है, सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि खुद खुदा फरमा रहा है कि अब आजमाया जाए तुम लोगों में, देखा जाए कि तुम में कौन अच्छे अमाल अंजाम दे रहा है। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए हैं, हमने अल्लाह की वहदानियत पर इकरार किया है और ईमान लेकर आए हैं, तो क्या हमारे लिए भी आजमाइश है? ये भी एक सवाल है, मुहिम तरीन सवाल है। इसके सिलसिले में भी खुदावंद आलम ने वाज़ेह सूरह अनकबूत में कहा है कि आहसिबन नास, क्या लोग गुमान करते हैं कि ईमान ले आने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा? तो हरगिज़ ऐसा नहीं है, उनके लिए आजमाइश ही आजमाइश है। उन आजमाइशात में से एक मुहिम तरीन आजमाइश वो इस ज़माने की है कि इस गैबत में कि इमाम खुद हमारे वक्त का इमाम हमारे आंखों से ओझल है। इससे बड़ी आजमाइश मेरे नज़र में मुमकिन ही नहीं है। जैसा कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से भी रिवायत है कि इमाम फरमाते हैं कि खुद मेरे ख्याल से इसके रावी खुद ज़ुरारा हैं कि मौला फरमाते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिसमें उनका इमाम उनकी आंखों से ओझल रहेगा, गैब रहेगा। पूछा गया कि मौला ये किस लिए गैब रहेगा? बताया गया, फिर मौला की हदीस को इदामा देते हुए ज़ुरारा नकल करते हैं कि इसलिए कि लोगों से आजमाइश की जाए। और मौला आगे फरमाते हैं इनके फ़ायदे में, यानी जो मोमिनीन यहाँ पर आजमाइश में मुबतला हैं, उनके फ़ायदे की एक बात मौला फरमाते हैं कि ये आजमाइश में जो है, अगर इसमें अम्र विलायत और अम्र इमामत पर साबित कदम रहेगा तो उसके लिए बशारत है। बशारत और शफाअत में थोड़ा सा फ़र्क है। शफाअत यानी कमी पेशी, जो भी मसलन इंसान है, खाती हैं, अमाल अंजाम देने के बाद थोड़ा सा कमी या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो उसे जन्नत में खींच ले जाने का नाम है शफाअत। लेकिन बशारत इससे जुदा चीज़ है। हमारे उस्ताद कहते हैं कि बशारत शफाअत से ऊंची चीज़ का नाम है। लिहाजा जो इस वक्त इस बला में जो मुब्तला है, इस आजमाइश में जो मुब्तला है, इस वक्त अगर वो विलायत और अम्र इमामत पर साबित कदम रहेगा, बशारत आइम्मा अलैहिमुस्सलाम उसके शामिल हाल होगी। यानी पहली वजह, पहला फ़लसफ़ा ग़ैबत इमाम का वो आजमाइश है। दूसरी वजह और दूसरा सबब, दूसरा फ़लसफ़ा जिसे कहा जाए, वो ये है कि अल्लाह चाहता है कि उसका वली, उसका वसी, उसका नायब जो इस दुनिया में है, वो शर्रुल मुनाफिकीन, शर्रुल कुफ़ार से महफूज रहे। तो यानी कहा जाता है कि इन हिफाजत इमाम ज़माना सबब बन रहा है गैबत इमाम ज़माना का। ये भी ज़ुरारा से रिवायत है, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से है कि इमाम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा लोगों पर कि उनका इमाम उनसे पोशीदा रहेंगे, मख्फी रहेंगे। ज़ुरारा पूछते हैं, मौला ये कैसे मुमकिन है कि इमाम, चूंकि ज़ुरारा इमाम से मुल्हक थे, इमाम के सिर के सहाबी में से थे, यहाँ तक कि ज़ुरारा के लिए कहा जाता है असहाबे इजमा में से थे। अब मैं असहाबे इजमा के बारे में बताऊं तो काफी टाइम लग जाएगा, बस एक इशारा दे देता हूँ कि असहाबे इजमा उन असहाबे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम को कहा जाता है। रिवायत उन तक अगर पहुंच जाए, मसलन उसूल काफ़ी की रिवायत है जो याकूबी नकल कर रहे हैं, मसलन शेख कुलैनी साहब जो नकल कर रहे हैं फलां से फलां से फलां से, और वो रिवायत ज़ुरारा तक पहुंच जाए, फिर ज़ुरारा के बाद ये किससे है बहस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही, इसे कहते हैं असहाबे इजमा। ये 18 असहाबे इजमा हैं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारे उम्मत इस्लामिया खुसूसन शियत में हदीस और कुरान से हम बहुत दूर चले गए हैं, कोसों दूर चले गए हैं। जैसे हम इनसे मुतमस्सिक होते जाएंगे हदीस से और कुरान मजीद से, तो कई प्रॉब्लम्स हमारे हल हो जाएंगे, चाहे वो अकीदती प्रॉब्लम्स हो, अहकामी प्रॉब्लम्स हो, अखलाकी हमारे जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगे। अब हम लोग इन दो चीज़ों से तमस्सुक नहीं रखते, यानी बहुत दूर है तो जाहिर सी बात है हज़ारों मुश्किलात भी हमारे सामने मौजूद रहेंगे, और ज़मानी के इनसे मुतमस्सिक ना हो जाए वो परेशानी हमारे साथ मुल्हक रहेंगे ही। तो बहरे कैफ ज़ुरारा नकल करते हैं, मौला ये कैसे मुमकिन है कि इमाम से हम दूर हो जाए, यानी वो ज़माना कैसे होगा कि असहाब उनसे ना मिल सके,
चाहने वाले उनसे ना मिल सके, ये मुमकिन है, ये हो सकता है? तो इमाम ने फरमाया जी ये हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह नहीं चाहता कि काफिरीन उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाए। सही, ये है सबब, ये है फलसफा। और तीसरा फलसफा मैं आपके खिदमत आलिया में पेश करना चाह रहा हूँ, गौर कीजिएगा, तवज्जो की जरूरत है, ये पूरी तारीख को सिमेटे हुए है ये फलसफा, तीसरा फलसफा। हदीस भी इसके ज़ैल में पाई जाती है। तीसरा फलसफा ये है कि तागूत की बैअत इमाम के गर्दन पर ना रहे। अल्लाह अकबर। सही, यानी क्या? यानी ये है कि हमारे इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। यानी इमाम एक क़याम करेंगे और क़याम बैनुल मिलली है, यानी इंटरनेशनल क़याम है। यानी दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचेगा जहां मेरे मौला की हुकूमत ना रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब ऐसे पोजीशन में, इस हंगाम में अगर इमाम के गर्दन पर किसी की बैअत रहे तो इमाम हतमन कभी भी क़याम नहीं कर सकते। वो कैसे? वो इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम कभी भी किसी के बैअत के नीचे नहीं आ सकते। यानी हमारे वक्त के इमाम की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? इसलिए कि अगर किसी के बैअत के नीचे अगर मेरे मौला आ जाएंगे तो उसमें ताहुदात होते हैं, उसमें जो मामलात होते हैं, सुलह होते हैं। जिस तरह से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने मुआविया के साथ ताहुदात किए थे, सुलह की थी, उन सुलह के शराइत में से एक शर्त गौर कीजिएगा कि 10 साल तक, अगले 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। यानी अगले 10 साल तक जंग नहीं होगी, इसका मतलब ये कि कोई क़याम नहीं होगा। सही, यानी जब कोई क़याम नहीं होगा 10 साल तक, भले मुआविया जितना भी मुखालिफत कर ले सुलह के, उन अग्रीमेंट के, उस ताहुदात के, लेकिन मेरे मौला ने कभी भी क़याम का तसव्वुर नहीं किया। न किसी सहाबी से रिवायत है कि मौला ने क़याम के बारे में गुफ्तगू किया हो, नहीं, कोई रिवायत नहीं। यानी क्यों? इसलिए कि जो सुलह हुई है, जो ताहुदात हुए, जो अग्रीमेंट हुए हैं, वो मौला के गर्दन में थे। अब चूंकि इस वक्त मेरे मौला क़याम करना है, कब करना नहीं मालूम, किस वक्त मौला का क़याम होना है नहीं मालूम। इसी वजह से मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से हदीस मनक़ूल है, रावी कहते हैं कि मौला फरमाते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा, मेरे तीसरे नस्ल यानी मेरे तीसरा बेटा जो इमाम रहेगा, उसके शहीद होने के बाद मेरा चौथा नायब, मेरा चौथा बेटा गायब हो जाएगा। उसे लोग ढूंढते रहेंगे लेकिन मिलेगा नहीं। लोग परेशान होंगे लेकिन वो परेशान ही बाकी रहेंगे, लेकिन उसे दिखाई नहीं देगा। तो मौला भी कैसे मुमकिन है कि वक्त का इमाम गायब हो जाएगा? होंगे का, इसलिए कि तागूत की बैअत इमाम कभी नहीं कर सकते। अगर इमाम कर ले तो उनका क़याम मौखर से मौखर होते जाएगा, कभी भी क़याम हो सकता है। हमें आमादा रहना है। इसीलिए एक फ़लसफ़ा ये है ग़ैबत इमाम का कि तागूत, जो अहले तागूत हर ज़माने में रहे हैं, इस वक्त भी आपको तागूत कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, उनकी बैअत से मौला बरी रहे। ये रहा तीसरा फ़लसफ़ा जो मुहिम था, अहम था। और चौथा फ़लसफ़ा भी है, वो मामूली सा, मैं इसलिए मामूली लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी भी ख़त्म हो, खुदा की हर कोई मंशअत परवरदिगार में है। बहरे एक फलसफा यूं भी है कि अल्लाह की मसलहत है कि कुफ्फार के सुल्ब में मोमिनीन को रखना। सही, सही। अब जैसे ही ये मामला, ये मरहला खत्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का ज़हूर हो जाएगा। यानी चूंकि अब रिवायतें मिलती हैं, मौलाए कायनात की तलवार नस्लों को देखकर वार करती थी। कौन से नस्लों के? नहीं, काफिर सामने है, इसलिए कि ये काफिर के सल्बों में मोमिनीन पाए जाते थे। यानी अल्लाह ने काफिर की सल्बों में अमानतन मोमिनीन को रखा हुआ था। तो चूंकि ये मोमिनीन अमानतन उनके सल्बों में थे, तो लिदा मौलाए कायनात की तलवार पढ़ लिया करती थी और उन्हें कत्ल नहीं करती थी। तो इसी तरह से ये सिलसिला अब तक चलता हुआ आ रहा है। जैसे ही ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का ज़हूर हतमी हो जाएगा। उसके अलावा जो आखिरी फलसफा मैं कहूँ, और कई फलसफे आप खुद निकाल सकते हैं, इसलिए कि कोई देखिए जो नमाज है, रोजे हैं, हज है, इसी तरह के अवामिर में से एक अम्र गैबत है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, गैबत जो उन अवामिर में से एक है, उन अवामिर के फलसफे जो बताए गए हैं कोई भी हतमी और सद्दरसद फलसफा नहीं है। इसी तरह से गैबत इमाम ज़माना अजल ताला फरजहु शरीफ का भी जो फलसफा है, ये फलसफे जितने भी बयान हो रहे हैं ये एहतिमाली फलसफे हैं। हाँ सही हैं लेकिन एहतिमाली हैं, कोई सद्दरसद हतमी फलसफे ये इसको नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा कहते हैं कि लोगों में, मोमिनीन में इल्मी और अक्ली शऊर जब तक नहीं आएगा। इल्मी और अक्ली शऊर का मतलब ये है कि लोगों के जहन आमदा हो जाए, तैयार हो जाए, ताकि उनके उकूल को कामिल कर दिया जाए। उस वक्त यानी उस पोजीशन में इमाम ज़माना आएंगे कि लोगों के उकूल और इल्म इस सलाहियत तक पहुंच जाए, उनको अक्ल कामिल कर दिया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम जो है अब रुएकार ले आना है, ताकि वो जो अक्ल कामिल होना है, जैसा कि रिवायत में है कि 2 हर्फ का इल्म अभी पहला हुआ है लेकिन इल्म के 27 हुरूफ पाए जाते हैं। अब ये 25 हुरूफ, अब देखिए 2 हर्फ में, 2 हुरूफ में दुनिया कितनी तरक्की कर रही है, रोज बरोज तरक्की कर रही है। अब ये 25 हुरूफ दूसरे इल्म के, शऊर के, अक्ल के हमारे गर्दन में आ जाए, हमारे सरोब दफ्तर रहाली के ये 2 हर्फ हमारे तसव्वुर से खारिज है। कोई डॉक्टर है तो इंजीनियर नहीं, कोई इंजीनियर है तो डॉक्टर नहीं, कोई लायर है तो वो कोई दूसरे पेशे का नहीं है, चूंकि अलग अलग पेशेवर हो गए हैं। अब सोचिए ये 2 हर्फ हमारे एक दिमाग में नहीं आ सकता, अब ये 25 हुरूफ दूसरे, यानी टोटल 27 हुरूफ हमारे दिमाग में आना है। अब हमें कितने अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा अक्ल के एतबार से, और उसके अलावा जो है लेकिन ये कुल्ली बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इसके लिए ना अक्ल की जरूरत है ना इल्म की जरूरत है, दरहाली के इसके लिए आमादा होना चाहिए हमें। किस एतबार से? विलायत के एतबार से। जिस तरह से मारिफत विलायत हमारे यहाँ होगी, जिस तरह से हम मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम से सरशार होते जाएंगे, सलाहियत में इजाफा होते जाएगा और वो 27 हुरूफ हमारे इसमें आ जाएंगे और हम उन 27 हुरूफ के शामिल हाल हमारे हो जाएंगे और मुज़य्यन भी उसके हो जाएंगे। और दीगर फलसफे, दीगर फलसफा भी आप निकाल सकते हैं रोज बरोज अलग अलग। बहुत अच्छे तरीके से किबला आपने वजाहत फरमाई गैबत के वजूहात पे। अगला सवाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये सवाल भी हो सकता है कि बहुत सारे हमारे मोमिनीन के जहन में हो कि गैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में जो मसाइल मोमिनीन को पेश आएंगे, उस मसाइल के हल के लिए उनको क्या करना चाहिए और कहाँ रुजू करना चाहिए, इस पर भी अगर आप वजाहत फरमाएं। ये बेहतरीन सवाल है जो इस वक्त तमाम नौजवान और जवानान हजरात के शामिल हाल है। यानी सबके जहन में ये सवाल है कि जो मसाइल हैं हम कहाँ लेकर जाएं। देखिए, पहली चीज ये मालूम करना चाहिए कि ये मसाइल हैं क्या। पहला मरहला मसाइल हैं क्या, फिर दूसरा मरहला है कि ये किस तरफ रुजू किया जाए। पहले मरहले के लिए मसाइल क्या हैं? मैं 2004 से हौजा के लाइन में हूँ, अब माशाल्लाह 2021 में हैं, तकरीबन 16-17 साल तजुर्बा है। कई मकामात पर जाना हुआ, फेसबुक में, व्हाट्सएप वगैरह में ग्रुप से चल रहे हैं, दीनी खिदमत जितनी हो सके अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तालिब इल्म है, जो सवालात अब तक हमारे पास आए हैं और हमारा असातिज़ भी यही कहते हैं, वो 3 उन्वानात पर मुश्तमिल हैं, इसके अलावा हटकर नहीं है। ये 3 उन्वानात या अकाइद हैं, यानी कलाम जिसे कहा जाता है, अकाइद पर मुश्तमिल सवालात हैं, या सवालात अखलाकियात के हैं कि बाप बेटे के साथ कैसे रहना है, बेटा बाप के साथ कैसे रहना है, या अखलाकियात सवालात हैं। उसके अलावा फिक़ही सवालात, ये 3, मैं ये तीनों को 2 पर डालता हूँ। सिर्फ 2 ही चीज़ है, या तो वो सवालात जो पेश आ रहे हैं या उसूल दीन से हैं या फुरूए दीन से है, चूंकि अखलाकियात तमाम चीज़ें वो फुरूए दीन में आते हैं। यानी बाप के साथ अच्छा सलूक करना वाजिब है, वाजिबात ये फुरूए दीन में से है। यानी बाप को नहीं सताना चाहिए, सताना हराम है, हराम मुमतनिक है, और ये फुरूए दीन में से आता है। तो बहरकैफ या उसूल दीन के सवालात हैं या फुरूए दीन के सवालात हैं। अब यहाँ पर
ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارے پاس سوالات وجود میں تو آتے ہیں، لیکن یا تو ہم جو ہے سوالات لے کر جاتے ہیں کسی عالم دین کے پاس یا کسی صحیح ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو متخصص نہیں ہے، جی اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہے، تو وہاں سے وہ نا امید ہو جاتے ہیں، یا نہیں تو سوالات کو ہم سامنے لے کر ہی نہیں آتے، اسی کو وہی اندر ہی وہ سوالات کو ختم کر دیتے ہیں، در حالی کہ یہ روش بہت غلط ہے۔ ہمیں صحیح چاہیے کہ متخصص تلاش کریں۔ مثال کے طور پر اگر میرے آنکھ میں درد ہو، میں پہلے جاؤں گا MBBS ڈاکٹر کے پاس، کوئی جنرل ڈاکٹر کے پاس، اگر اس کی بس نہ ہو تو وہ خود بولے گا آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے، آپ متخصص کے پاس جائیے جو آنکھوں کا ہو۔ بے اب شک میں اس کے پاس جاؤں گا تو معالجہ ہوگا۔ اب میرے پاس کوئی سوال لے کر آئے تو میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں دیکھوں اس کا جواب دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا۔ صحیح اگر میں دے رہا ہوں تو ٹھیک، اگر نہیں دے سکتا میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جو جانتا ہوں کہ کون اس سوال کا جواب جانتا ہے اس کی طرف رخ کرواؤں، رجوع کرواؤں، یہ میرے لیے واجب ہے۔ بے شک لیکن ہمارے یہاں ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، جی اور ذمہ داری ہماری یہی ہے کہ اب دیکھیے جامعۃ المصطفی العالمیہ جو ایران میں اس وقت ہے، جی یہاں پر متخصصین بن رہے ہیں ماشاءاللہ سے، یعنی علم الحمد کلام جو عقائد کا ٹاپک ہے، جی عقائد کا جو ٹاپک علم کلام ہے، یہاں پر کارشناسی یعنی پہلی ڈگری، پھر ارشد دوسری ڈگری، پھر دکتورا PhD، یعنی صرف اور صرف کلام میں یعنی عقائد میں ایسے لوگ جو یہاں بن رہے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جی وہ لوگ جائے، بے آنے شک کے بعد اپنا تعارف کرائے کہ عقیدتی سوال عقیدے کے حساب سے، توحید کے حساب سے، توحید صفاتی، توحید فعالی افعالی، جو بھی اللہ کے اوپر منطبق سوالات ہو، یا تو نبوت کے اوپر، امامت کے اوپر، قیامت کے سلسلے میں جو بھی سوال ہیں، عدل الہی میں جو سوال ہیں، وہ پوچھے، وہ خود بولے اور راستہ فراہم کرے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، جو عقیدے میں جو ماشاءاللہ سے متخصص بن رہا ہے اس کی وہ ذمہ داری بنتی ہے وہ جائے۔ اور رہی بات بے شک احکام کی، اب یہاں پر جو فقہ وغیرہ میں کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک راستہ کھولے، فراہم کرے۔ آج کل ماشاءاللہ سے ایک دنیا جو ہے مٹھی میں آ گئی ہے ماشاءاللہ، آپ بے لوگ بھی شک کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کہ کبھی جو ہے کلامی اور اعتقادی بحث میں کسی متخصص کلام جو اس میں ایک اختصاص پیدا کیا ہوا ہے اس کو لے کر آئے، تاکہ جو کلام اور عقیدتی سوالات لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ کام اچھا کر رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کی ویڈیوز دیکھا میں نے، سلامت اللہ آپ کو جو ہے مزید عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ دور جو ہے غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور اس غیبت کبریٰ میں مومنین کی بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہے، تو سوال اگر کچھ ایسے کروں تو بہتر ہوگا کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں مومنین کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بہترین سوال ہے کہ غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی جی میرے خیال میں کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ العزیز دوبارہ کنٹرول روم سے کوشش کرتے ہیں کہ مولانا سید عرفان حیدر صاحب سے رابطے کو قائم کیا جا سکے، اور ان کے علم اور معلومات سے مزید استفادہ کر سکے اور گفتگو کو آگے بڑھا سکے۔ اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے ابتدا میں کہ کس طریقے سے جو کیا ایسی علتیں ہیں کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کی علتوں کے بارے میں انہوں نے وضاحت فرمائی، تو بہت ساری علتیں ہیں، اور جیسے انہوں نے اشارہ فرمایا تو کافی سارے ایسی چیزیں جو کہ بیان کی گئی ہے ذیل میں، انہوں نے بھی تقریباً 4-5 علتیں بیان فرمائی، اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری علتوں کا تذکرہ کتابوں میں ہے کہ امام کی ایسی کیا علتیں ہیں کہ امام کی غیبت جو ہے وہ طولانی سے طولانی تر ہوتی گئی، اور یقیناً اللہ اگر حکیم ہے تو حکیم کے ہر قول حکمت سے خالی نہیں ہوگا، یعنی حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ غیبت جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، جو کہ حدیث معصوم میں وارد ہوا ہے کہ دو غیبتیں ہوں گی، اور ایک غیبت جو ہے وہ ایک غیبت کے بعد دوسری غیبت، اور دوسری غیبت جو ہے وہ پہلی والی غیبت سے طولانی تر ہے۔ تو اس قسم کے احادیث ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ بعد میں علماء نے ایک کو غیبت صغریٰ کا نام دیا اور ایک کو غیبت کبریٰ کا نام دیا۔ تو غیبت صغریٰ کا جو دور تھا، یہ دور
4 سفیران اربا پر، یا جس کو نواب اربا بھی کہتے ہیں وہاں کے اس دور میں، یہ لوگ رہیں اور لوگوں تک امام زمانہ علیہ السلام کے پیغام کو پہنچاتے رہیں. لوگوں تک جو بھی مسائل پیش آتے تھے بہرحال وہ یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ ان مسائل کا حل امام سے لیا جائے. اور غیبت کبریٰ کے دور میں بھی یہاں انہوں نے ضرور اس چیز کی ممانعت ہوئی ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کذاب ہے. لیکن یہاں پر یعنی ہو سکتا ہے علماء بھی بالکل اسی طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ یہاں ملاقات سے مراد یعنی نیابت کا دعویٰ کر دینا. یعنی مطلقاً یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ امام کی زیارت تک نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ سید عبد الکریم کفاش جو کہ امام سے ہر ہفتے ملاقات کیا کرتے تھے، ہر ہفتے اس کے امام سے ملاقات ہوتی تھی. لیکن یہ اشخاص، یہ شخصیات جو کہ ان کے پھر جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس دور کے بعد پھر یہ ان کے واقعات آہستہ آہستہ کھولنے لگ جاتے ہیں، یعنی لوگوں کے اوپر واضح ہوتے جاتے ہیں. تو امام زمانہ علیہ السلام سے غیبت کبریٰ کے دور میں بھی یقیناً ملاقات ہو سکتی ہے. اور یہ تو بہت ساری ہماری کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہے، علماء کی سیرت میں بھی موجود ہے. اس میں سے اگر آپ غور فرمائیں تو خود تحفۃ العوام میں بھی واقعہ ہے کہ امام سے ملاقات ہوتی ہے اس سید کی. اور اس کے علاوہ دوسرے کتب میں بھی ہے. تو امام سے غیبت کبریٰ کے دور میں بھی ملاقات کی جا سکتی ہے، زیارت بھی ہو سکتی ہے. لیکن امام زمانہ علیہ السلام سے اس طریقے سے جیسے غیبت صغریٰ کے دور میں یہ نواب اربا یا سفیران اربا جس طریقے سے ان کی ملاقات ہوتی تھی، مسائل امام کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور باقاعدگی سے یہ ایک سلسلہ تھا، تو اس طریقے سے ممکن نہیں ہے. بلکہ اس دور میں ظاہر ہے کہ امام لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور سارا کچھ، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے. بہرحال رابطہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے الحمدللہ. اور مولانا سید عرفان حیدر صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی آواز پوری طرح سے صریحاً آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز آپ تک؟ جی ہاں بہتر ہو گئی آواز. جی بسم اللہ کیجئے. سوال جی ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے غیبت کبریٰ کے دور میں؟ بسم اللہ کیجئے. یہ جو آپ کا سوال ہے غیبت کبریٰ میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی اس غیبت میں ہمارا نقش کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں اور ریسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے. یہ سوال بہترین سوال ہے، چونکہ ہم لوگ جو ہے قیامت سے ملحق ہو رہے ہیں. یعنی امام زمانہ کا زمانہ جو ہے وہ آخری زمانہ ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پہلے والے زمانوں کو دیکھا جائے کہ وہاں پر انتظار تھا یا نہیں تھا. اگر انتظار تھا تو ان کے کیا حالات ہوئے، اور ان کے جو حالات ہوئے ہیں اس سے ہم لوگ درس لیا جائے. درس لینے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ تجربہ انسان کو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے. تجربے سے انسان علم بھی حاصل کر سکتا ہے، تجربے سے ہنر بھی حاصل کر سکتا ہے، اور تجربے سے انسان جو ہے چاند کی دنیا تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور تجربے سے انسان بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے. تو اسی تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ کے اوراق الٹیں گے تو آپ کو ایک جگہ دکھائی دے گی، یثرب یعنی مدینہ. اس وقت جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں تشریف نہیں لائے تھے. یہودیوں کی کتابوں میں یہ پیغمبر کے اوصاف، پیغمبر کا ذکر آیا ہوا تھا کہ ان کی حکومت عادلانہ حکومت ہوگی، ان کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور ان کی حکومت فلاں جگہ. تو یہ یہودی وہ جگہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے مدینہ منورہ، یعنی یثرب پہنچے ڈھونڈتے ہوئے کہ ہم وہاں چلیں گے، اور شدت سے انتظار کرتے رہے پیغمبر اکرم کا. ایک ہمارے لیے عبرتناک واقعہ ہے جو میں آپ کو بولتے ہوئے جا رہا ہوں. یہ صدیوں پہلے، یہ بھی کئی صدیاں انہوں نے انتظار میں گزاری ہیں رسول اکرم کی. یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، اس سے ہمیں واقعاً درس لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے.
بے شک تو وہ انتظار کرتے رہے. آپ تاریخ میں پڑھیں گے وہاں اوس اور خزرج بھی آئے ہوئے تھے, ان کی لڑائیاں زیاد ہیں. یہودیوں کی باغ میں یہ اوس و خزرج والے جاتے تھے, چوری کر کے ان کے میوے, ان کے جو بھی وہ لوگ پکایا کرتے تھے, زراعت کرتے تھے, وہ لوٹ کر لے آیا کرتے تھے. تو یہ جو یہودی ہیں یہ کہتے تھے کہ آپ کتنا لوٹو گے, کب تک لوٹو گے, یہی زمین ہے جہاں ہمارا رسول آنے والا ہے, ہم جن کا انتظار کر رہے ہیں, وہ تمہیں مار بھگائے گا اور یہاں ہماری حکومت ہوگی, یہاں ہماری حکومت ہوگی. لیکن ایک زمانہ بہت جلدی آ گیا. آنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر آئے. جیسے ہی رسول وہاں پر آئے, یہ جو شدت سے انتظار کر رہے تھے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں مسیحیت کم انتظار کر رہی تھی, یہودیت زیادہ انتظار کر رہی تھی. یہ جو ان کا انتظار بہت شدت کے ساتھ تھا, لیکن معرفت کی کمی تھی کہ انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا. اللہ اکبر. اور یہ اوس و خزرج جو ان کا لوٹ لوٹ کے کھا رہے تھے, روز بروز تانے سن رہے تھے کہ ایک آئے گا جو تمہیں مار بھگائے گا, یہ لوگ ایمان لے کر آئے. صحیح, بے شک. ہم لوگ اس وقت انتظار میں ہیں اور شاید شدت کے ساتھ بھی انتظار کر رہے ہیں. ہماری محافل میں انتظار کی اشعار پڑھے جاتے ہیں, ہمارے سخنرانیاں, ہمارے مجلسیں, ہمارے بیان, ہمارے تقاریر میں امام زمانہ کے اوصاف بتائے جاتے ہیں. لوگ انتظار کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی جو ہم انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ ہی امام زمانہ کو جھٹلا دیں. اللہ اکبر. یہ ایک تجربہ ہے ہمارے ساتھ, صرف ایک ہی نہیں. اب آئیے, خود وقت کا امام موجود ہے, امام حسین علیہ السلام. کوفے والوں نے 18,000 خطوط لکھ کر دیے تھے, بھیجے تھے کہ مولا آپ آ جائیے, آپ آ جائیں گے تو ہمارے گھر آپ کے لیے حاضر ہیں, ہماری جان, ہماری عزت, ہماری آبرو, سب کچھ آپ پر فدا ہے. لیکن ہوا کیا؟ شدت سے انتظار مولا حسین کا, لیکن ہوا کیا؟ مولا نے اپنے ایک سفیر کو بھیجے. ایک سفیر جب مولا پر پہنچا, آپ خود واضح اور تاریخ میں جانتے ہیں اور سب جانتے بھی ہیں, پڑھے بھی ہیں, سنے بھی ہیں کہ جناب مسلم مغرب کی نماز میں دیکھے ہزاروں کا مجمع موجود ہے, نمازی موجود ہیں. عشاء کی نماز کے بعد 5 یا 7 تاریخ کہتی ہے جناب مسلم رات میں مسجد سے باہر آئے, 2 یا 3 کوچے نہیں گزرے تھے, 2 یا 3 کوچے راستہ نہیں گزرے تھے, دائیں اور بائیں دیکھے کوئی موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. بے شک. یہ تاریخ سے ہمیں تجربہ حاصل کرنا ہے. اب ہماری یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تاریخ کو دیکھنے کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے. اب فرض کیجئے امام زمانہ کا ظہور ہو گیا, اعلان ہو گیا کہ امام آ چکے ہیں, کیا میں تیار ہوں ابھی پہنچنے کے لیے؟ ابھی 1 سیکنڈ. یہاں تک کہ ہمارے استاد مہدویت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ جو ہے سوچتے ہوں گے کہ پہنچنے کے لیے کہ ہمارے جوتے کہاں ہیں, ہمارے چپل کہاں ہیں, جوتے اور چپل کی تلاش کرتے رہیں گے, مولا کے مقصود لوگ وہاں پہنچ جائیں گے. اللہ اللہ. یعنی ہماری ذمہ داری وقت کا امام کی آواز جیسے ہی ہمارے کانوں تک پہنچ جائے ہمیں سب کچھ بھول جانا چاہیے, سب کچھ, یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھول جانا چاہیے, چونکہ وہ اپنے نفس کے مالک ہیں, وہ خود اپنے مالک ہیں. وہ جانے, ان کا خدا جانے, ان کا امام جانے. اب نفسی کے عالم میں خود اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ایک پہلا طریقہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کا, پیشینے یعنی ما سبق یعنی پہلے والوں کو دیکھنا, یعنی ماضی کو دیکھ کر حال کا فیصلہ لینا, یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے اب کرنا کیا ہے, امام زمانہ کی حکومت کے اوصاف پڑھنا چاہیے کہ امام زمانہ کی حکومت کیسے ہوگی. مثلا عدل قائم ہوگا, مثلا حکومت امام زمانہ کی ہوگی, مثلا نہ کوئی چوری ہوگی, نہ کوئی فریب کاری ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. اب ابھی سے ہمیں تیار رہنا ہے, ہمیشہ عدالت کا سپورٹ کرنا ہے, عدالت کی سپورٹ میں رہنا ہے, عدالت کا ساتھ دینا ہے. حکومت امام زمانہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ابھی سے کرنا شروع کر دینا چاہیے. امام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ اوصاف زمانہ امام زمانہ پڑھنے کے بعد ایک ایک چیز میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. صحیح. مثلا امام کو کبھی بھی جھوٹ پسند نہیں ہے, ابھی سے ہم کوشش کرنا ہے کبھی جھوٹ نہ بولے.
امام کو غیبت پسند نہیں ہے، ابھی اس سے ہمیں کوشش کرنا ہے کبھی غیبت نہ کرے۔ اور سب سے مہم چیز یہ ہے، خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز شیطان کی ناک کو زمین پر رگڑ دیتی ہے، یعنی نماز شیطان کی ناک کو زمین پر رگڑ دیتی ہے، یعنی شیطان کا تکبر ختم کر دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے نماز کا دامن تھام لے، کبھی نماز نہ چھوڑے۔ امام زمانہ کی حدیث سے ملعون ہے وہ شخص جو تارے نکل آنے کے بعد مغرب کی نماز کو اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز کو جاتا ہے، اور ملعون ہے وہ شخص جو تارے ختم ہو جانے کے بعد، ستارے اوجھل ہو جانے کے بعد صبح کی نماز کے لیے قیام کرتا ہے۔ یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اول وقت نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی بھی اول وقت امام کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ اول وقت سپاہی کا مطلب کیا ہے؟ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اولین سپاہی جو امام کے ہوں گے وہ 40 پر مشتمل ہوں گے، ایک روایت ہے 313 پر مشتمل ہوں گے۔ جو اول وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اول وقت یعنی اولین سپاہیوں میں وہ وہاں شمار ہوں گے۔ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح سے وہ تمام مسائل جو غیبت امام زمانہ میں ہم لوگ لے کر آئیں گے، اس پر عمل کریں گے، جو وقت امام زمانہ میں جب ظہور فرمائیں گے مولا، اس کو جو اجرا کریں گے، جو مولا اب یوں سمجھے مولا کی حکومت میں ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے، مولا کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ کامیں ہمیں ابھی سے کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ تقریباً 6 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس موجود ہے۔ مومنین کے لیے اگر امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ کیجئے، تقریباً 5-6 منٹ کا ٹائم ہے۔ جی پیغامات بہت زیادہ ہیں۔ احادیث کی روشنی میں مہم ترین پیغام یہ ہے کہ انتظار کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انتظار کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے انتظار کا مفہوم انتظار فرج، ایک ہوتا ہے انتظار سب لوگوں نے انتظار کیا ہے، پیغمبر اکرم کا مسیحیوں نے، یہودیوں نے انتظار کیا ہے، اور ابھی بھی روایتیں موجود ہیں کہ ہندو لوگ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آئے گا جو پوری دنیا میں عدالت کو بھر دے گا۔ اسی طرح سے ادیان الہی یہودیت مسیحیت میں بھی امام زمانہ کی صفات پائے جاتے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ اس کے علاوہ خود مذاہب اسلامیہ یعنی سنی اور اہل سنت میں بھی یہ نظریہ موجود ہے، یہ اعتقاد موجود ہے۔ لیکن ہاں ایک بات مہم تر یہ ہے، ہمارے شیعوں میں احادیث یہ پایا جاتا ہے کہ انتظار ایک رکن اسلام ہے، انتظار ایک رکن ہے۔ اب سوال یہ پایا جاتا ہے امام زمانہ کا انتظار کب سے شروع ہوا؟ اب ایک مفہوم ہے، مفہوم انتظار میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ مفہوم انتظار کب سے شروع ہے؟ امام زمانہ کا، خود امام زمانہ کا۔ امام زمانہ کا مفہوم انتظار خود بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ یعنی 10 روایتیں آپ کو ملیں گی جو پیغمبر نے فرمایا ہے۔ مثلا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انتظار جو کرے گا اس زمانے میں، یعنی ایمان کو بچاتے ہوئے انتظار کرے گا، میں اور وہ شخص جو انتظار کرتا ہے جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور افضل ترین عبادت انتظار ہے، اللہ کو محبوب ترین عبادت انتظار ہے، جو خود قرآن مجید میں ہے کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اس کے علاوہ جو ہے پیغمبر اکرم سے 10 روایتیں، اس کے بعد ہر امام سے ایک آپ 10 روایتیں کم سے کم آپ ڈھونڈ نکالیں گے اگر آپ تھوڑا سا بھی دقت کریں گے۔ امام علی علیہ السلام سے روایتیں ہیں، امام حسن مجتبیٰ سے روایتیں، انتظار کی روایتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہاں سب سے مہم روایت جو میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ انتظار ایک رکن ہے، رکن دین اسلام ہے۔ رکن کا مطلب ہوتا ہے پلیئر، ستون۔ اگر بلڈنگ بنا رہے ہیں تو ایک پلیئر، کئی پلیئریں ہوتی ہیں، اگر ایک پلیئر کمزور ہو جائے تو وہ پلیئر کمزور نہیں ہو رہا ہے بلکہ پوری بلڈنگ کمزور ہو رہی ہے۔ تو لذا ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے، ہمارا جو اس وقت جو انتظار ہے، انتظار کے 2-3 معنی ہیں، میں آپ کو جلدی بتا دوں۔ انتظار کا ایک معنی یہ ہے کہ جو آنکھوں کو راستے میں بچھا دینا۔ اب جتنا عشق طرف کو ہوگا، یعنی مجھے جتنا عشق میرے محبوب سے ہوگا، یعنی میں جس کو محبت کر رہا ہوں، وہ اتنا زیادہ میں راستے میں اپنے آنکھوں کو بچھاتا چلے جاؤں گا کہ وہ جلدی آ جائے۔ یہ محال ہے، عشق بھی ہو اور ملاقات کا کوئی بھی بہانہ نہ نکلے،
عشق بھی ہو اور ملاقات کے لیے بہانہ نہ ڈھونڈے، عشق بھی ہو اور ملاقات کا درد نہ ہو، عشق بھی ہو ملاقات کا انتظار بھی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دو منافقت کی باتیں ہیں کہ عشق بھی ہے اور ملاقات کے لیے کوئی تصور نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے اس کے پاس عشق نہیں ہے یا ملاقات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ جب ملاقات کرنا نہیں چاہتا تو عشق نہیں ہے۔ دوسرا معنی انتظار کا جو بزرگ ترین معنی یہ ہے وہ امید ہے، امید ہے۔ یعنی جو احادیث پائی جاتی ہیں وہ امید ہے، یعنی دنیا امید پر قائم ہے۔ یعنی امام زمانہ فرجہ شریف جب آئیں گے، امید یہ ہے کہ دنیا عدالت سے بھر جائے گی، اب یہ امید کا انتظار ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرج کی دعا کرو، امام زمانہ کے ظہور کے فرج کی دعا کرو، تمہارے لیے فرج ہے، خود تمہارے لیے فرج ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی حکمت ہے کہ اب ظہور نہ ہو، لیکن تمہارے تمام مشکلات حل ہیں۔ اور مہم چیز یہ ہے، روایتوں میں ملتا ہے، جو اس وقت امام زمانہ کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ان کے ظہور کے لیے دعا فرمائے گا، دعا کرے گا، امام اس کے لیے دعا کریں گے۔ بے شک، بے شک۔ اور امام کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ تو تقاضا اور گزارش اور پیغام یہ ہے کہ اس وقت امام زمانہ کی غیبت میں کوشش کرے امام زمانہ کو خوشنود کرنے کی، امام زمانہ ہمارے ہر عمل سے راضی ہو جائے، والدین کے ساتھ، پڑوس والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے رہنے کی کوشش کرے، کہ ایسا عمل کرے کہ امام کو ہمیشہ حاضر و ناظر رکھتے ہوئے امام دیکھ رہے ہیں کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں کہ امام ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہے، یہ اپنے تصور میں لے کر آئے اور عمل کرے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ پالنے والے پروردگار سے کہ ہم لوگ جو ہے ویسے ہی بنیں گے جیسے امام کے سرباز ہوتے ہیں، جیسے امام کے سپاہی ہوتے ہیں۔ اور میں دعا کروں آخر میں پالنے والے پروردگار اللہم عجل ولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ، میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم لوگوں کو ان کے خاص اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ الہی آمین۔ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں اور آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں نائب وزیارہ اور دعا گو ہے۔ ہم بھی یہاں امام رضا علیہ السلام کے دربار میں آپ کے لیے نائب الزیارہ ہیں۔ سلامت رہے قبلہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید عرفان حیدر صاحب، بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے اور نہایت ہی مہم نکات پہ انہوں نے اشارہ فرمایا۔ اس میں سے ظاہراً کہ ہمیں غیبت کے دور میں جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ یقیناً ضروری ہے کہ اس چیز کے اوپر ہم غور و فکر کا مظاہرہ کریں۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ زندگی مختصر ہے اور اس مختصر زندگی میں ایک امتحان جو ہمارے ساتھ ہے وہ خود غیبت، ایک یعنی امام کا غیبت کے پردے میں جانا باذن اللہ، یہ خود ایک امتحان ہے مومنین کے ساتھ۔ ان کے صحیح ہے کہ اس میں یقیناً فوائد بھی ہے، خیر بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہر ان چیزوں کے باوجود بھی ایک امتحان بھی ہے، کیونکہ وقت کے امام جو ہے وہ پردے غیبت میں ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے مشکلات اس دور میں جیسے طاغوت کا حملہ ہے اور لوگوں کی جو ظالمین کا حملہ ہے مذہب حقہ کے اوپر، یقیناً وہ مظلوم ہے مذہب شیعہ، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے سائے میں ہے، اور جیسے معصوم کا فرمان بھی ہے کہ اگر ہم آپ کو نہ رکھتے تو لوگ آپ کو ختم کر دیتے، آپ کو نابود کر دیتے۔ تو عرض یہ ہے کہ امام اور وقت کے امام جو ہے وہ ہی ہمارے ناصر اور مددگار ہے، اور یقیناً امام جو ہے انہی کی وجہ ہے اور انہی کی برکت ہے کہ آج بھی مذہب شیعہ خیر البریہ کو عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں الحمدللہ، اور امام کے سائے میں رہ رہے ہیں، اور ہر طریقے کے مشکلات سے انشاءاللہ بری ہے۔ اور مشکلات ہے ضرور، لیکن اس حد میں نہیں ہے کہ ہم اس میں ہو جیسے اوائل میں نہایت ہی مشکلات تھے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز دعا کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔